نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سعادت رحمائی دے درس تصوف دے اندر نفس دے اندر وسوسے اور اللہ رب العزت دے قریب ہون دا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 16ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور یہ ذرا بھی شک نہیں ہے اسی آدمی نے پیدا کیتا ہے اور اسی جاننے ہیں کہ جڑا وسوسہ یہ نفس یہ اندر پوندا ہے اور اسی انسان دے رگے جان تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ انسانوں نے میں پیدا کیتا ہے اور میں یہ ہر گل تو واقف ہاں، یہ نفس بھی جڑا اندر وسوسے پاؤندا میں انہوں بھی جاننا اور بیرونی شیاطین جڑے ادھر وسوسے پاؤندے میں انہوں نے بھی جاننا، کہ انساناں وچوں ہوئے یا جنہاں وچوں ہون۔ تو میں انسان دی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں اور قرآن پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تواڈے نفساں تسی کیوں نہیں دیکھدے، یعنی میرا دیدار کیوں نہیں کردے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، لیکن یہ دیدار الہی انسان نو پھر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حاصل ہونی ہے نعمت، اور یہ طریقہ سونے رب نے قرآن پاک چ دس دتا اور تمام اللہ والے تے عمل کر کے ہی یہ نعمت حاصل کرتے رہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ واللہ علیم بذات الصدور، تیرے سینے جو خیال بھی اٹھتا اللہ کہنا میں انہوں بھی جاننا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں، ہر بندے طرف بڑی محبت بڑی نگاراں دیکھ دیا۔ فتح قربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرمان دے کہ اللہ پاک 360 واری اپنے بندے دل چ الہام فرماؤندے نے تاکہ یہ خلق تو منہ موڑ کے ماسوا اللہ تو نکل کے اللہ ادھر راغب ہو جائے۔ تو اللہ دے آخری پیغام جڑا اللہ نے بھیجیا قرآن پاک دی سورت جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، ہوں کوئی پیغام نہیں آنا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ تیرے چار چفیرے دشمن ہیں، انہاں تو بچ۔ خود سونے رب نے قرآن سے دسیا کہ کدے نفس دی خواہش تے عمل نہ کریں، تینوں اللہ دی راہ تو روک دو، یعنی وہ رستہ اللہ تک جاندہ ہے جہاں ذکر سونے رب نے قرآن سے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سدھا رستہ اللہ تک جاندہ ہے۔ اور یہی سدھے رستے دعا اسی ہر نماز چ منگنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا سنیا سانو ساریاں نو ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نو سدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ کوئی شک نہیں ہے تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ تے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ تو سونے رب نے قرآن پاک جیسے واسطے دس دا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے میرے دیدار دی اللہ فرماندا تمنا آرزو رکھ دے آ تو وقت ضرور آئے گا، یعنی میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گا۔ اور دید مولا اللہ رب العزت دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ انسان نو ہوندیاں کھلیاں اکھاں اس دنیا دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندا۔ اسے مقصد واسطے اللہ سونے نے انسان نو پیدا کیتا، دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا انسان، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی رفان حقیقی فقر محمدی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوئے گا۔
اور اسے مقصد واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا ہے، وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن چ دس دیتا ہے، اور رب سونے فرمایا میں تیری شان رکھ دے وچ ہے۔ اس واسطے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندا ہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین پو لے کے تے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرمان دے ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکل وچ کھیلے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کلندر لاہوری کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں۔ پھر اقبال دیدار کرنے کا طریقہ دس دیا کہ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ اللہ دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ اس واسطے اقبال علامہ اقبال فرما دے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، تے دس دیتا کہ میں تیرے شاہ تک تو بھی نیڑے۔ حضور سلطان بہو فرما دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل بیندا ہو۔ جب تک انسان فنا الفنا دا کمال حاصل نہیں کرتا تے بقا باللہ دی نعمت انہوں حاصل نہیں ہو سکتے، دید مولا دی نعمت عظمہ دولت کبرا حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نعمت دید مولا دی پیرو پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نالی حاصل ہونی اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے تمام شیطانی افلاطونی دجالی اور گمراہ فرقیاں ٹولیاں دے، دو نمبر غیر شرع بابیاں دے، نام نہاد اسلامی روحانی مردہ دل اسکاراں دے، اور اسلام و انسانی دشمنوں دے غلیظ منصوبے جڑے ہیں انہوں نے بنائے منشوراں دستوراں نظام حیات آئینہ تو منہ موڑ لے، اور قرآن و سنت عمل کرے۔ قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ اسلامی علم تصوف ہے، اتنے عمل کرے۔ اسلامی علم تصوف دی روح اثر اور خلاصہ جڑا وہ دیدار الہی ہے۔ اسے مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے، لیکن یہ نعمت انہوں نے حاصل ہونے جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سکا۔ اور اللہ رب العزت نے 70,000 واری اپنا دیدار انہوں نے کرایا سکا، لیکن جنہاں روزے الست صرف کڑیاں ہوتے ہوتے بلا کیا سکا، جیسا کہ منافق کڑیاں ہوتے ہوتے اقراروں باللسان کر دیا، زبانی ایمان لے آتے دلوں ایمان نہیں لے آتے۔ اس واسطے دین چ پورا عمل نہیں کرتے۔ رب سنوں دا قرآن چ دسیا دین چ پورے داخل ہوئے، ہر حکم تے عمل کرو۔ تے جہاں منافقاں نے کافراں نے روزے الست کنڈیوں اتنے بلا کیا سکا، آواز تو ساریاں روحاں نے اللہ دی سنی سکی، لیکن جو دنیا نعمتاں دہائیاں گندیاں روحاں ادھر دوڑ گیا سی۔ یہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا دے پیچھے دوڑ کے ذلیل رسوا ہوندے رہندے ہیں، ٹینشناں مصیبتاں غماں پریشانیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں جڑجے رہندے ہیں، اور اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر شیطانی پروگرامنگ کرتے ہیں، شیطانی پروگراموں نے انسٹال کرتے ہیں۔ لیکن سچے مومن سچے اللہ والے جڑے آ وہ اپنے تحت شعور لا شعور دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کرتے ہیں، نور ذکر الہی دی پروگرامنگ کرتے ہیں، نور درود پاک دی، نور قرآن دی پروگرامنگ کرتے ہیں، نور استغفار دی پروگرامنگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت دے نور عشق الہی دی پروگرامنگ کرتے ہیں، تو قرآن و سنت دے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنی سنت، اگر یہ کٹ کے پڑھی رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ سچا مومن اس واسطے ہمیشہ قرآن و سنت دی روشنی وچ ہی ظاہراً باطناً چلدا ہے، عمل کردا، راہ مولا دا مسافر بندا ہے، اور اللہ دے صاف آخری پیغام نو ہی قبول ہے، باقی پیغاموں تو منہ موڑ لیندا، اور اتنا منہ موڑدا ہے ماسوا اللہ تو کہ کوشش بھی کرے انہوں ماسوا اللہ دا خیال نہیں آتا، کیونکہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں خلقی اسباب و ارباب اور خلقی منفی سوچاں ماسوا اللہ تو اور اپنے اس وجود چ نکل جاتا ہے، کیونکہ وجود بھی پجرا ہے، اور یہ وجود ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دیا، لیکن روح انہاں گلاں تو آزاد ہے، روح باطن دے اندر سیر کر دی، باطن جانے واحد ہے، اور یہ جسم چوں نکل گئے اللہ دی بارگاہ تک دوڑ دی ہے، ففروا اللہ، جیسا قرآن جو فرمایا دوڑو اللہ طرف۔
تو پھر ہی روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ اس واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو یار سیر مکان لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں۔ باہر اللہ رب العزت ساڑی شان رگ تو بھی نیڑے ہے، ساڑے اندر ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن دے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے، بغیر کسی محتاجی تے آدمی ہی اللہ سونے تو دور ہے، لیکن جدوں یہ نیت کر لیندا تو پھر انہوں اللہ رب العزت دی دید دی نعمت حاصل ہوندی ہے اللہ سونے دے فضل و توفیق نہ۔ بقول شاعر کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یہی وہ پروگرام ہے جنہوں سونے رب نے فرمایا میں توڑے دلاں چاہ۔ اس واسطے حضور سلطان بابا فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے تو کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج بہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ اس واسطے حضور شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ بقول شاعر کے آدمی ہے بے نظیر، لیکن جڑا اپنی قدر نہ پہچانے تو شیطان دے چنگل پھنس جاتا ہے، نفس اتنے غالب آ جاتا ہے۔ لیکن سچا مومن نفس دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر کے لا الہ دی نفی علت دا اثبات حاصل کرتا ہے اور نفس مارا نو مطمئنہ بناؤندا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان نو فنا نفس حاصل نہیں ہوندی انسان اپنے نفس مارا تے فتح نہیں پاؤندا، اور نفس مارا تے فتح پاؤن والا دنیا دا سب تو بڑا رستم ہے۔ یہ نفس مارا انسان دے اندر ہے، یہ بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، آزر ہے، قارون ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کردا ہے۔ جیڑا بھی نفس دے پیچھے لگیا تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ نفس مارے دنیا دی محبت چ پسند ہے، جہدے بارے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا دنیا تو۔ مختلف حدیثاں دا خلاصہ ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ تو حب دنیا راسا کل خطیہ، سارے فتنے فساد ہیں جڑے دنیا دی محبت ہے۔ یہ نفس مارا ہی انسان نو پسند ہے دنیا دی محبت، لیکن جدو نفس مارا مطمئنہ ہو جاتا ہے انسان کلی طور پہ اپنے نفس چو نکل جاتا ہے اور سر تو پیر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتا ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبتوں مائیے چ گزاردا ہے، اور روزے اللہ دی نیتی نماز قلبن ذات مولا ڈب جاتا ہے، ڈبا رہتا ہے ترقی دیندا ہے، اور مردہ بن کے پھر پیشوا دے گئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اللہ سونے دے حاضر رہندا ہے۔ اور وائلہ رب کا فرق اب جڑا قرآن دسیا وتبتل علیہ تبتیلا دی کمال حاصل کردا یعنی مولا دا کمال حاصل کردا۔ تو پھر اللہ رب العزت جدوں دی صدق سچائی دیکھدا تو پھر اللہ پاک اپنے دیدار دی نعمت تو نوازدا، لیکن اس تو پہلا ہجر دی وادی تو انہوں گزاردا، ہجر دی وادی جو گزرنا ضروری ہے۔ تائم یہ محمد بخش رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خوہ نانا دے گیڑا تے جی کردا تین کول بٹھا کے دکھ پرانے چھیڑا، کیونکہ عشق نگر دے وچ داخل ہون واسطے، کیونکہ عشق نگر دا جان دا ایک ہی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، لیکن ہجر دی وادی جو گزرنا پیندا ہے۔ جدو انسان ہجر دی وادی جو گزر جاتا پاس ہو جاتا تو پھر عشق نگر چ داخل ہوتا، تو پھر عشق نگر دے دستور یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کی یاد کیا، اے والذین آمنوا شدوا للہ دی نعمت پھر انہوں حاصل ہوتی ہے، نعمت کمال نو پہنچ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا، پھر اللہ پاک انہوں اپنا یحببکم اللہ اپنا محبوب بنا لینا۔ تو سونے رب نے دسیا کہ میں انسانوں تو میں پیدا کیتا تو میں تواڈے ہر حال تو واقف ہاں،
تے اللہ سونا اپنی بڑی محبت بڑی نگاہ ہر انسان دی طرف دیکھ رہے ہیں ہر ویلے کہ ماسو اللہ تو نکل کے اپنی روح میری طرف دوڑائے، میرا دیدار دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے میں انہوں پیدا کیتا ہے۔ یہ ہر لہر دے اندر یہ طلب رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بدعمالیاں دی وجہ نال جڑی ظلمت پیدا ہوندی ہے، یہ راکھ ہر لہر دے اتے یہ غیر مری لطیف راکھ ظلماتی چڑھ جاندی ہے، جہدی وجہ نال دب جاندی ہے خاش۔ اور اس تو علاوہ بھی سونے رب نے انسان دے اندر اپنی صفات دے پرتاؤ انسان دے سیلاں دے اندر رکھے ہوئے نے۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ میں انسان دے گمان دے مطابق معاملہ کردا اور یہ نعمت دے اندر موجود ہے۔ اور یہی وہ گل ہے جہدے بارے سونے رب نے فرمایا حدیث قدسی خلق اللہ آدم علی صورت، کہ میں آدم نو اپنی صورت سے پیدا کیتا ہے۔ یہ اندر ساری نعمت اللہ رکھی ہیں، خزانے انسان دے اندر پوشیدہ نے، لیکن پھر پیشوا دی تعلیم و تربیت نے انسان انہاں خزانے تک پہنچ سکتا ہے، انہاں تو استفادہ کر سکتا ہے، اور اسے دنیا دے اندر دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال دیدے مولا حاصل کر سکتا، پھر ہی ان کھلیاں اکھاں نال دیدے مولا آخر چ نصیب ہوئے گی۔ کھلیاں اکھاں نال دیدار اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا، لیکن کافر و منافق دیدار کرتے، حالانکہ جگہ جگہ قرآن چلا نے اپنے دیدار دا ذکر فرمایا، بلکہ سب رب سونے فرمایا کہ جڑے میرے دیدار دا انکار کرتے ہیں خسارے چ نے، کاٹے چ دھوکے چ پھس گئے۔ اور مزید رب سونے قرآن چ فرمایا کہ جڑے میرے دیدار دا انکار کرتے ہیں انہوں نے سارے عمل ضائع ہو گئے، میں انہوں نے بغیر حساب تو جہنم سٹاں گا۔ ہاں جی، اگر اللہ سونا فرمانا میرا دیدار کرنا ہے تو صالح عمل کر، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر میرے دیدار دا کرنا چاہتے ہو تو عمل صالحا فلیعمل عملا صالحا، صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال رہو۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ ساڈا مولا ساڈا سونا رب ساڈے اندر ہے، ساڈے دلاں چ ہے، کہ سانوں چاہیے پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب دی مدد نال دید مولا دی نعمت حاصل کریے کہ سانوں اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے۔ تے اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانوں اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔